بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے اور جو آن لائن ٹیسٹ ہوا تھا وہ بھی آپ کا بہت اچھا ہوا ہوگا۔ آج ہمارے سبق جو آج ہے وہ ہمارا ایک نظم ہے اور اس نظم کا نام ہے محنت کر تو محنت کر تو۔ یعنی اس نظم کے نام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمیں محنت کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر ہم 80% بھی محنت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں 100% والی برکت ضرور اس میں دیتا ہے۔ محنت کرنا کوئی بری بات نہیں، ہر ایک انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے بھی۔ ایک امیر بھی محنت کرتا ہے اور ایک غریب بھی۔ محنت کرنے سے انسان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ محنت ہر جگہ پر کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہو، نوکری کرنے کی جگہ ہو جہاں پہ آپ نوکری کرتے ہو، پڑھائی کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر ہم محنت کرتے ہیں۔ محنت کرنے سے پہلے یا کرتے وقت اپنے آپ پر یقین کرو کہ میں محنت کروں گا تو انشاءاللہ، اور اللہ پہ آپ کا یقین ہو، بھروسہ ہو کہ اللہ ہمیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ زندگی میں محنت کا صلہ کبھی بھی مل سکتا ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہم محنت کر لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی محنت کی تھی اتنا صلہ ہمیں نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ زندگی کے کسی موڑ پہ ہمیں اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، آپ کا اپنا ایمان آپ کی کامیابی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ہر کوئی محنت نہیں کرتا، صرف وہ بندہ محنت کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اس کے لیے اچھا چاہتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے۔ ترقی کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو عزت دینی چاہیے۔ ہم کسی کی عزت کریں گے، خیال کریں گے، محنت کریں گے، تب ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن محنتی بندہ بخشا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جو ہمارا نظم ہے۔ اس نظم کے جو خاص الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ مکڑی، کیڑا، ایک کیڑا ہے، اس کو ہم مکڑی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جالا، جالا جو اس کا گھر ہوتا ہے، اس نے بنایا ہوتا ہے، اس کو بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک جالا، ایک نیٹ کی شکل کا ہوتا ہے، وہ اس کو جالا کہتے ہیں۔ روزی، روزی خوراک، کھانا پینا۔ دم میں دم، زندگی بھر، آخری دم تک، آخری سانس تک۔ علم و ہنر، کتابوں کا علم اور ہنر ہے ہاتھوں کا سیکھا ہوا کام۔ یعنی علم کتابوں کا علم ہے کہ ہم کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے ہمیں جو عقل ملتی ہے، جو فکر ملتے ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو وہ علم ہے۔ اور جو ہاتھ کا سیکھا ہوا کام ہوتا ہے وہ ہنر ہوتا ہے، ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب ہم اپنے سبق کی جو نظم ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا۔ یعنی مکڑی نے جو جالا بنا تھا، جو بنایا تھا، جس طرح اس نے کتنی اچھی طریقے سے اس کو سنوارا تھا، جو اس نے اس کو بنایا، تو آخر کیوں اس نے اس کو بنایا، اور اس کو کس طرح اس کو پتہ تھا کہ اس کے بعد اس سے مجھے ہی کھانا ملے گا۔ یعنی یہ ایک انسان کو، شاعر انسان کو ایک مخاطب کر کے بتاتا ہے ایک مکڑی کے بارے میں کہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس نے اپنے لیے گھر بنایا،
اتنے سلیقے سے اس کو بنا ہے، جس طرح اس کا وہ جالا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے تو وہ بہت مشکل کام ہے اس کو بنانا، وہ اس نے بنایا ہوتا ہے اور پھر اس میں وہ جا کے وہ خوراک کھاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد شاعر تیسرے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی عقل بھی دی ہے، یعنی اس میں پھر ہمیں یہ بتایا ہے کہ مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کو اتنی عقل اور فکر دی ہے کہ اس نے جب اپنا گھر بنایا ہے پھر اس میں جا کے وہ کھانا بھی کھائے گا بیٹھ کے، اسی میں وہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل دی ہے، اس نے اپنے لیے محنت کی تو اس کو اس کا محنت کا پھل ملے گا۔ روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، کیا تو مکڑی سے بھی کم ہے؟ یعنی اس میں بھی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ روزی کھانے پینے کی فکر کیوں کرتے ہو، جب محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھے سے اچھا صلہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے ہر کھانے والے کا نام، یعنی ہمیں جو ملے گا، اللہ ہمیں جو دے گا وہ ہمارے نصیب میں ہے، وہ ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم محنت کریں گے، دعائیں لیں گے، بڑوں کی خدمت کریں گے، محنت کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ جب تک تیرے دم میں دم ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، یعنی جب تک دم میں دم ہے، ہم میں سانس ہے اور ہم مرتے دم تک محنت کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا، خواہ وہ کاغذ کے ذریعے ہو، قلم کے، یعنی ہم اگر لکھنا پڑھنا جو جانتے ہیں وہ اس کے ذریعے محنت کریں۔ جیسے اگر کوئی بچہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی پڑھائی کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ بس اس کے تھوڑے سے مارکس آ جاتے ہیں، وہ پاس ہو جاتا ہے، تو اس کے تھوڑا سا اس کو صلہ مل جاتا ہے۔ جو تھوڑا سا زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کے اس طرح ہوتا ہے کہ 60-70% مارکس آ جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا زیادہ محنت اس نے کی ہوتی ہے تو وہ اچھے مارکس لے لیتا ہے۔ جس نے بہت محنت کی ہوتی ہے، لفظ بلفظ یاد کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، یعنی اس نے بہت ہی محنت کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو اللہ اس کا اچھا صلہ دیتا ہے، وہ اچھی پوزیشن لے لیتا ہے، اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ تو یعنی ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح آپ محنت کریں گے اسی طرح اس کا آپ کو صلہ ملے گا۔ سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، محنت کر تو، محنت کر تو، یعنی اس میں ہمیں کہا ہے کہ سیکھ لے، علم سیکھ لے یا ہنر، یعنی علم اگر ہم پڑھے لکھیں گے تو ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر ہوں گے، استاد ہوں گے، یعنی بہت سے شعبے ہیں علم سیکھنے کے بعد۔ اور اگر ہنر ہم نے سیکھا ہوگا، یعنی جیسے ہم فرنیچر ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، پتھر کو تراش کے اس سے ڈیکوریشن کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، لوہے کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کپڑوں کی طرف آتے ہیں تو کپڑے جو درزی اور درزن بناتے ہیں تو وہ بھی تو ایک ہاتھ کا ہنر ہے نا۔ تو اگر ہنر بھی ہمیں آتا ہے، ہم اس میں محنت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، اس میں بھی ہمیں روزی ملتی ہے، اس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم اس سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی اس نظم میں شاعر نے ہمیں محنت کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور انشاءاللہ آپ سب بھی محنت کریں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔